نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے۔ اس کتاب کا 5واں حصہ ہے منجیات کے بارے میں، یعنی وہ کام، وہ باتیں جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، منجیات۔ اور اس کا پہلا اصول ہے توبہ۔ اللہ کے راستے میں جب آدمی قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ توبہ کا ہوتا ہے۔ اگر توبہ کامل درجے کی ہے اور توبہ کی تکمیل ہو گئی تو پھر آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اگر توبہ ناقص ہے کہ توبہ بھی کر رہا ہے لیکن گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر آگے کا جو سفر ہے وہ شروع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں سب سے پہلے جو اصول بیان کیا وہ توبہ کو بیان کیا، اور اس پر گزشتہ کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعے بات یہ چل رہی تھی توبہ نہ کرنے کے اسباب، وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا سبب یہ بیان کیا کہ آدمی کا ایمان آخرت پر نہ ہو، یا وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو۔ دوسرا یہ کہ آدمی پر اس قدر شہوت کا غلبہ ہو، شہوت اس درجے غلبہ کر جائے کہ اس کے چھوڑنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے، اور یہ سوچے کہ بس اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا داری کو نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر وہ توبہ نہ کرے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ ان لوگوں کے خیال میں آخرت صرف وعدے پر قائم ہے اور دنیا نقد ہے، یعنی وہاں تو وعدے ہی وعدے ہیں نا کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، اور یہاں تو سب کچھ نقد سامنے نظر آتا ہے۔ تو اس لیے وہ نقد کو ترجیح دیتا ہے قرض پر، وہ قرض ہے یہ نقد ہے تو اس کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے توبہ نہیں کرتا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ توبہ کا ارادہ تو روز کرتا ہے، اچھا آج توبہ کر لوں گا، آج توبہ کر لوں گا، پھر کہتا ہے اچھا کل کر لوں گا، اچھا کل کر لوں گا، اور اسی آج کل میں اس کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور توبہ کی توفیق سے محروم ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانے کو ضروری خیال نہیں کرتا، بلکہ کہتا اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو گناہوں میں غرق بھی ہے اور دوزخ سے ڈر بھی نہیں ہے، اور اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر اسے اعتماد بھی ہے، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو توبہ نہ کرنے کے یہ 5 اسباب بیان کیے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کو آنکھوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے قرض خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ آخرت تو نظر نہیں آ رہی، آنکھوں سے اوجھل ہے، تو اس آخرت کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کو حاضر سمجھ کر لے لینا پسند کرتا ہے، اور آخرت کو دل سے بھی دوری رکھتا ہے۔ تو اس خواہش کو دور کرنے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ جو آدمی یہ طے کر لے کہ جو چیز یقیناً آنے والی ہے وہ کل آئے گی، اور جب کر کے کل کے متعلق سوچا تو یقین کر لے اور سوچے کہ اگر آج آ گئی تو کیا ہوگا،
جس چیز نے کل آنا ہے وہ آج بھی آ سکتی ہے، یعنی موت. اور جب اس وقت اس کے وجود کو یقین ہو گیا تو وہ چیز بھی نقد ہو گئی، وہ ادھار نہیں رہی. یعنی موت تو قریب ہے نا، اور اس کی رگے شہرک سے زیادہ قریب اس کے موت ہے. مثلا آدمی موت کا یقین کرے اور سوچے کہ ابھی ٹھوکر لگے تو دم نکل جائے گا. جب یہ سوچ لیا تو آخرت بھی نقد ہی ہو گئی، اور دنیا گزر کر خواب و خیال بھی نہ رہی، خواب و خیال بھی نہ رہی. کہ جیسے خواب دیکھتا ہے نا آدمی، جب اٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جب دنیا سے آنکھ بند ہوگی کہ دنیا بھی خواب ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. بس وہی چیز اس کے ساتھ ہوگی، اچھا عمل یا برا عمل. اگر اچھا عمل کیا تو راحت کا ذریعہ ہوگی، برا عمل کیا تو تکلیف کا ذریعہ ہوگا. جو لوگ ترک لذات نہیں کر سکتے وہ ذرا سوچیں کہ دوزخ کی تاب کیوں کر ہو سکے گی، اور بہشت کی آرام و آسائش کو کیسے صبر کر پائے گا. یعنی انسان جنت کی راحتوں سے کیسے رک سکتا ہے، اس سے کیسے صبر کر سکتا ہے، اور دوزخ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا. مثلا بیمار کو ٹھنڈا پانی سب سے اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کوئی کافر ڈاکٹر بھی اس خرابی سے آگاہ کرتا ہے تو اس کو نہیں پیتا. ٹھنڈا پانی پسند ہے، بیماری میں اور زیادہ طلب ہے، لیکن ایک کافر ڈاکٹر بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی پیو گے بہت نقصان ہوگا، تو نہیں پیتا. اب سوچو کہ حکیم مطلق اللہ رب العزت جب یہ خبر دے رہا ہے تو یقین کیوں نہیں آتا کہ موت تمہارے قریب ہے؟ پھر یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اپنی ابدی آسائش کو، ہمیشہ کی جو راحت ہے، ہمیشہ کا جو سکون ہے، ابدی آسائش کو شہوات فانی کے مقابلے میں کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ یعنی اس شہوات جو فانی، اس کو ایک لات مار دے، اگلا قدم تو آسائش جنت میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں ہوگا. لیکن شرط یہی کہ اس کو ٹھکرانا پڑے گا، ان شہوات سے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے ریاضت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا. اسی طرح جو آدمی توبہ میں دیر پر دیر کرتا ہے وہ سوچے کہ توبہ جب کرنا ہی ہے تو کیوں کل پر رکھتا ہے؟ جو کام کرنا ہی ہے اسے کل پہ کیوں ٹالے، آج ہی کر لے. ہو سکتا ہے کہ کل تجھ کو نصیب نہ ہو سکے. جس کل کے آسے پر توبہ کو ٹال رہا ہے وہ کل نصیب ہی نہ ہو، اور آج ہی موت کے ہم آغوش ہو جائے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ دوزخ میں ایسے لوگ زیادہ شور مچائیں گے جو توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. توبہ میں چون و چرا کرنے والا آدمی اگر امروز فردا میں رہتا ہے تو اس کی توبہ کرنا محال ہے، اس لیے کہ وہ خواہشات نفسانی کا اتنا اسیر ہو چکا کہ اب راہ راست پر آنا ناممکن سا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وہ شہوات اور لذات کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر موت کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، دوزخ کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کے عذاب کو بھی بھول جاتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص سے کہا جائے کہ درخت کو اکھاڑ دے، یہ درخت لگا ہے اس کو اکھاڑ دے، اور وہ درخت کی مضبوطی اور اپنی کمزوری کا عذر کر کے منع کر دے کہ بھئی درخت مضبوط ہے، میں کمزور ہوں، میں درخت کو نہیں اکھاڑ سکتا، اور یہ کہے کہ 1 سال اور انتظار کر، یعنی 1 سال کے بعد میں اس کو اکھاڑ دوں گا. حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ درخت کی جڑیں سال بھر میں اور مضبوط ہو جائیں گی، اور تو خود انحطاط کی طرف قدم رکھ رہا ہے. ہر گزرتا دن انسان کو کمزور کر رہا ہے، انحطاط کی طرف، کمزوری کی طرف جا رہا ہے، لہذا اور کمزور ہو جائے گا.
تو لہذا جتنا جلد ہو سکے اس کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ بعض لوگ خدا پر بھروسہ کیے رہتے ہیں کہ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ہم کو سب کچھ ہمارا معاف کر دے گا۔ ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہے، جو یہ ہے توبہ بھی نہیں کرتا، گناہ بھی نہیں چھوڑتا، اور کہتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، ہم کو معاف کر دے گا، تو ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے ہر وقت خطرہ ہے کہ ہلاکت اور تباہی کی آندھیاں کسی وقت بھی برباد کر سکتی ہیں۔ بہرحال اگر اس ایمان کے ساتھ آدمی مر جائے تو بھی دونوں باتوں کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بخش دیا جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ قعر مذلت میں پھینک دیا جائے، ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے۔ لہذا اس امید پر توبہ کرنا ناعاقبت اندیشی ہے۔ ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہے جو اپنی سب کمائی کو لٹا دے اور اہل و عیال کو توکل پر چھوڑ دے۔ یعنی اللہ نے زندگی دی، اللہ نے وقت دیا، اللہ نے صحت دی، قوت دی، عقل دی، شعور دیا، اچھے برے کی شناخت دی، سب کچھ دیا۔ یہ کہا تھا ساری اس کی کمائی تھی، اس کے پاس تھی، لیکن اس کمائی کو اللہ کی نافرمانی میں لٹا دی، اور اس سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام نہیں لیا، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں لیا۔ تو ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی کمائی سب کچھ لٹا دے اور اپنے اہل و عیال کو توکل پر چھوڑ دے کہ خداوند عالم غیب کے خزانے سے ان کی پرورش کرے گا، کہ وہی گناہ کرتا رہے، وقت بھی برباد، مال بھی برباد، صحت بھی برباد، سب کچھ برباد، اور یہ سوچے اللہ غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یا وہ شخص ایسا ہے جو اپنا مال حفاظت سے نہ رکھ سکے، اللہ نے مال دیا، حفاظت سے نہ رکھا، اور قزاقوں کے آنے پر یہ کہے کہ یہ خود اندھے ہو جائیں گے، مال کی حفاظت بھی نہیں کی، اور جب وہ ڈاکو لوٹنے کے لیے آئے تو اس کی جب بھی حفاظت نہیں کی، یہ اندھے ہو جائیں گے، یا مال لینے سے پہلے ان پر موت چھا جائے گی، اور یہ سب کچھ ناممکن سا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اپنے مال کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی زندگی کی، صحت کی، جوانی کی، اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی، گفتار کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس کا فکر اپنے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح خداوند عالم کی طرف سے بخشش کی امیدیں کرنا تو بہرحال جائز ہے، آدمی امید رکھے کہ اللہ بخش دے گا، لیکن صرف اس کے توکل پر ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہونا انتہائی بے وقوفی ہے۔ کہ اللہ سے بخشش کی امید تو رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بس یہ توکل کر کے بیٹھ جانا کہ ہم گناہ کرتے رہے اور اللہ بخش دے گا، یہ حماقت کی بات ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ پر توبہ کرے اور باقی گناہ اسی طرح کرتا رہے تو اس کی بخشش کے متعلق علماء اسلام کو اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ توبہ تمام گناہوں سے یکبارگی ضروری ہے، اس لیے کہ چوری، زنا، شراب نوشی سب گناہ ہیں، لہذا سب گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن کتاب کے مصنف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی کسی بھی ایک گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو دوسرے گناہوں سے زیادہ برا سمجھتا ہے تو وہ تائب قرار پائے گا۔ مثلا ایک آدمی غیبت سے توبہ کرتا ہے اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ غیبت کرنا عباد کا گناہ ہے، لہذا زیادہ سخت ہے، اور شراب نوشی صرف مجھ سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اس سے توبہ نہیں کرتا، اور اس کے متعلق وہ کمی کر دے اور قطعی چھوڑنے کے لیے اپنے پر قادر نہ ہو، لہذا وہ کم از کم ایک گناہ سے بری ذمہ ضرور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بڑی تفصیل ہے
کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے سب گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، سب گناہوں سے۔ ایک تو ہے اجمالی گناہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں سب گناہ آ گئے۔ لیکن اس کہنے کے ساتھ ساتھ نیت اور ارادہ بھی تو ہونا چاہیے نا، من کل ذنب، کہ سب کو چھوڑتا ہوں، جھوٹ کو بھی، غیبت کو بھی، بد نظری کو بھی، ہر قسم کی برائیوں کو چھوڑتا ہوں۔ لیکن اگر زبان سے یہ کہے اور دل میں ارادہ چھوڑنے کا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر توبہ کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو یہی آج بڑی کوتاہی ہے کہ آدمی زبان سے تو توبہ توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ، لیکن دل میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ موجود نہیں ہوتا۔ اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ ندامت کا نام ہے، کہ دل نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اور ایک اندر ایک جزم اور ایک عزم پیدا ہو جائے کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے، نیکی پر جزم بھی کرنا ہے، نیکی پر جمنا بھی ہے۔ اور وہ انسان کی ایک اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا تعلق باہر سے نہیں، اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اندر سے بے چینی، بے کلی لگی ہے، اندر سے پریشانی لگی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ ساری باتیں گزری، کہ دل میں سچی ندامت کو پیدا کرے۔ توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ سچی ندامت کو دل کے اندر لے کر آئے۔ اگر ندامت ہی نہ آئی تو کیسے شہوات کو چھوڑے گا، کیسے لذات کو چھوڑے گا، کیسے نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرے گا؟ کیونکہ ندامت تو ہے نہیں۔ اور ندامت لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے، پھر اپنے کرتوت سوچے کہ ایک طرف وہاں سے کیا معاملہ ہے کہ وہاں سے عطا ہی عطا اور یہاں سے خطا ہی خطا، کہ ان کی شان کریمی کے باوجود نافرمانیوں کے، لیکن پھر بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، نعمتوں سے محروم نہیں کیا، ستاریت کی چادر ڈال رکھی ہے، رسوا نہیں کیا۔ کیونکہ اگر اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تو ان کی ستاریت کار فرما ہے کہ انسان معاشرے کے اندر اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، عزت اور احترام اسے ملتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اگر اپنی ستاریت کی چادر کو وہ ہٹا لے اور سارے اترے پترے کھل جائیں، کوئی پاس بٹھانا بھی پسند نہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو اپنی کسی خوبی کو دیکھ کر اندر بڑائی پیدا ہونے لگے، عجب آنے لگے، تو اس وقت یہ سوچے بھئی یہ خوبی، یہ کمال دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اللہ نے دیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ میرا کوئی ذاتی تو نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بڑائی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جس ذات نے یہ نعمت دی ہے وہ ذات لینے پر بھی تو قادر ہے، واپس بھی لے سکتی ہے۔ تو کبھی کسی کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں میرا ذاتی کیا ہے؟ میرا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ ندامت ہے، دل کا نادم ہونا، دل کا پشیمان ہونا، دل اندر سے پسیج جانا، بے چینی، بے کلی کا لگ جانا، اور رو رو کر جب تک یہ دل میں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اس وقت تک توبہ کو نہ چھوڑے۔ اور پھر توبہ ایسا عمل ہے کہ جس کی ضرورت بھی بار بار ہے، بار بار ہے، کیونکہ جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے، کتنا بھی گناہوں سے بچتا ہے، دانستہ طور پہ نہیں کرتا، لیکن غیر دانستہ بھی گناہوں کی گرد ضرور پہنچتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دل پر غبار سا معلوم ہوتا ہے، اور میں ایک ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی تو معصوم ہے، نبی سے گناہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 100 مرتبہ استغفار کس لیے تھا؟ اس کی مختلف توجیحات علماء نے لکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ استغفار کرنا امت کے لیے تعلیم ہے کہ جب آپ باوجود معصوم ہونے کے استغفار کرتے ہیں
تو ہمیں استغفار کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ امت کے لیے تعلیم ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ امت کے حق میں استغفار ہے، آپ کا استغفار امت کے حق میں استغفار ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے. استغفار کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. لیکن اس پر علماء نے کلام کیا کہ یہ دل پر غبار سا کیوں محسوس ہوتا تھا. اس کی وجہ یہی لکھی کہ مختلف قسم کے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا. انفرادی اجتماعی وفود آتے تھے، انفرادی لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، اور ہر آنے والے کی جو دل کی کیفیت ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے ملاقات کرنے والے پر. تو اس وجہ سے آپ پر فرماتے ہیں کہ دل پر ایک غبار سا بادل سے محسوس ہوتے ہیں اور میں استغفار کرتا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے باوجود معصوم ہونے کے کہ دل پر وہ غبار سا محسوس ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نور ایمانی ہے، ایک اندر کی لطافت ہے، نورانیت ہے، تو اس چیز کو محسوس فرما رہے ہیں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہاں نورانیت نہیں ہے، کثافت ہے، لطافت نہیں ہے. لیکن کتنا بھی آدمی گناہوں سے بچے، گناہوں کی گرد اس تک ضرور پہنچتی ہے. اس لیے اپنے بارے میں یہ سوچنا کہ جی مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، گناہ ہوتا ضرور ہے، وہ گناہوں کی گرد ضرور پہنچتی ہے. اب اس کا تریاق کیا ہے کہ جیسے دن میں کتنی دفعہ ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، گرد آلود ہو جاتے ہیں، صابن سے دھو لیتے ہیں نا، اور بار بار دھوتے ہیں. تو اسی طرح سے بار بار توبہ کی بھی ضرورت ہے، توبہ کی بھی ضرورت. جیسے گھروں کے اندر روزانہ ڈسٹنگ ہوتی ہے، جھاڑن سے صفائی کی جاتی ہے. اب وہ چاہے گرد نظر نہیں آتی لیکن گرد موجود ہوتی ہے، اور اگر 2-4 دن اگر اس کو صاف نہ کرو تو گرد کی تہ جم جاتی ہے، پھر وہ نظر بھی آنے لگتی ہے. اسی طرح سے یہ گناہوں کی گرد دل پہ جمتی ہے، وہ دل آلودہ ہوتے ہیں، دل کا آئینہ شفاف نہیں رہتا. تو آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان دور نہیں رہ سکتا. ہر وقت اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے. تو وہی بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا ایک توبہ کرنا سب گناہوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یا کسی ایک بڑے گناہ سے اگر توبہ کر لی تو باقی گناہ سے توبہ نہیں کی تو کیا وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے التائب حبیب اللہ، یعنی توبہ کرنے والے کو خداوند عالم دوست رکھتا ہے. اور خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بہرحال یہ تو بالکل سطحی بات ہے کہ جو آدمی تمام گناہوں سے تائب ہو جائے وہ سب سے زیادہ دوست ٹھہر سکے گا. یعنی دوست کون بنے گا؟ جو سب گناہوں سے توبہ کرے. کس کی دوستی؟ اللہ کی دوستی ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گناہ سے توبہ کرے، 4 سے توبہ نہ کرے اور پھر اللہ کا دوست بھی بن جائے. نہیں، تمام گناہوں سے توبہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ التائب حبیب اللہ کا مصداق بن جائے گا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کیسی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس رجسٹر میں فرشتے اس کے گناہوں کا اندراج کرتے ہیں تو جب یہ توبہ کرتا ہے تو وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں سے مٹانے کے بعد اسے خالی نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ خالی جگہ تو مشکوک ہو جاتی ہے نا، کہ یہاں کوئی تحریر تھی تو مٹا دی گئی، مشکوک ہو جاتی ہے. تو اس جگہ پر سیئات کو مٹا کر حسنات کا اندراج کر دیا جاتا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں وہاں پہ لکھ دی جاتی ہیں. تو اللہ تو اتنا مہربان ہے. اس لیے توبہ کے اندر یہ بات اسی پر چل رہی ہے کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، اسی طرح سے توبہ نہ کرنا یا توبہ میں تاخیر کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور ایک اعتبار سے یہ گناہ سے زیادہ بڑھ کر قابل مذمت ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، گناہ ہو گیا، ہو سکتا ہے، بشر ہے نا، لیکن اس غلطی کے بعد اس کی تلافی نہ کرنا یہ اور بڑی غلطی ہے.
ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب فوراً اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر کے سو، اپنا محاسبہ کرو، احتساب کہ سارا دن میرا کیسا گزرا، اپنی اچھی باتوں کو بھی سوچو اور بری باتوں کو بھی سوچو، دن میں کیا کیا اچھے کام کیے، کیا کیا برے کام کیے، جو اچھائی کی توفیق ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرو کہ یا اللہ جو توفیق آج آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ یہ توفیق کل بھی عطا فرمانا، اور جو خطا، جو غلطی محسوس ہو اس پر رات سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ میری شرارت، نفس کی شرارت، شہوات، لذات، نفس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور خالی زبان سے نہ کہے، دل میں ایک عزم بھی تو رکھے نا، ارادہ، کہ ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، پشیمانی کے ساتھ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، یا اللہ اب تو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، بس آپ میری حفاظت فرمائیے، میری مدد فرمائیے، بس استغفار کر کے سو جائے، روز کا یہ معمول ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ چلو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک بات میری مان لو، اور وہ یہی کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرو، اللہ سے عہد کر کے سویا کرو کہ یا اللہ جو آج ہوا کل نہیں کروں گا، اللہ سے یہ وعدہ کر کے سویا کرو، اور جب اگلا دن ہو پھر اپنی نگرانی کرو کہ رات تو اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی پاسداری بھی تو کرنی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ روز مرہ گناہوں کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب گناہ کرے گا تو اس کو یاد تو آئے گا رات تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، رات کو تو توبہ کی تھی، تو اندر سے ایک ملامت ہوگی کہ پھر وہی کام کر رہا ہے، تو اگر 10 گناہ کرتا تھا اگلے دن 9 کرے گا، 8 کرے گا، آہستہ آہستہ گناہ ختم ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ اس لیے فرماتے تھے کہ بھائی رات کو اللہ سے صلح کر کے سو۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے صلح کرنا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہے، عہد و پیمان، وعدہ ہے، اپنے ماضی پر ندامت ہے، آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو بالکل سطحی بات ہے کہ جو آدمی تمام گناہوں سے تائب ہو جائے وہ سب سے زیادہ دوست ٹھہر سکے گا، لیکن یہ بھی ناممکن ہے کہ توبہ کرنے والا بالکل ہی گناہوں پر اصرار کرنے والے کے ہم پلہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ تو گناہوں پر لگا ہوا ہے، گناہوں پر اصرار ہے، یعنی بار بار وہ کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ توبہ کر رہا ہے، گناہ بھی کرتا ہے لیکن توبہ بھی کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ توبہ کرنے والا اس توبہ پر اصرار کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات عقلاً بھی خلاف ہے، اس لیے ہر گناہ صغیرہ کا کفارہ اس کی توبہ کیوں ہو سکتی ہے، بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کرنا یک بارگی جب تک عمل میں نہ آئے اس وقت تک وہ توبہ بیکار ہوگی۔ تمام گناہوں سے توبہ، تمام گناہوں سے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب آدمی پکی سچی توبہ کر لے تو شیطان اسے ڈراتا ہے، مایوس کرتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اتنے تو تیرے گناہ ہیں، توبہ سے معاف کیسے ہوں گے؟ پتہ نہیں تیری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اب شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے کا کہہ رہا ہے نا، تو پھر یقین ہونا چاہیے کہ جب دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کر لی
اب تذبذب نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ اللہ کی ذات پر پھر بے یقینی ہو گئی نا۔ اب یقین کر لے کہ اللہ نے معاف کر دیا، بس اب ایک نئے سرے سے سفر کا آغاز ہے۔ اب اپنے نفس کی نگرانی ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے، لیکن پچھلا معاملہ اللہ نے صاف کر دیا، یہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ شیطان یہی بہکا بہکا کر بے چین کرتا ہے، پتہ نہیں معاف ہوئی ہے نہیں ہوئے، توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ توبہ قبول ہو گئی، اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ جب دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کی ہے تو توبہ قبول ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے ہر گناہ صغیرہ کا کفارہ اس کی توبہ کیوں ہو سکتی ہے، بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کرنا یک بارگی جب تک عمل میں نہ آئے اس وقت تک وہ توبہ بیکار ہو جائے گی۔ تمام گناہوں سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ بات بالکل فضول سی ہے، بلکہ آدمی جتنی توبہ کرے اس کا ثواب ضرور ملنا چاہیے۔ یعنی توبہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، توبہ بھی ایک عمل ہے، اور اس عمل کا ثواب ہے، اور وہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے توبہ کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ توبہ کا جو باب تھا یہ آج الحمدللہ یہ باب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا اصول ہے وہ ہے صبر و شکر کے بارے میں، اور یہ صبر و شکر بھی انسان کی جو زندگی کی گاڑی ہے اس کی دو پہیے ہیں۔ جیسے توبہ کی انسان کو ضرورت ہے، ایسے صبر و شکر کی بھی ضرورت ہے، کہ کبھی خوشگواری آتی ہے زندگی میں، کبھی ناگواری آتی ہے، کبھی طبیعت کے موافق حالات پیش آتے ہیں، کبھی ناموافق حالات پیش آتے ہیں۔ اب ایسے حالت میں کیا کرے؟ جب موافق حالات ہو تو کیا کرے، اور جب ناموافق ہو تو کیا کرے؟ خوشگواری ہو تو کیا کرے، ناگواری ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ نے یہ دو ایسے خلق ہمیں دے دیے کہ خوشگواری ہے تو بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس نعمت کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ۔ ایک تو ہے نا کہ نعمت آتی ہے تو بڑائی آ جاتی ہے، ناز آ جاتا ہے، اپنے کمال پہ نظر جاتی ہے، جی میں ایسا، میری قابلیت ایسی نہیں۔ اس کا تریاق کیا ہے؟ شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو، تو بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے انسان، نعمتوں کے زوال سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ جس ذات نے دی ہے وہی تو حفاظت کر سکتا ہے، ہم کہاں حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور جب طبیعت کے ناموافق حالات ہوں تو پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ دو خلق ایسے ہیں، اس کا انشاءاللہ آئندہ جمعے سے اس کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تائبین بندوں میں سے بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ صبر کے موقع پہ صبر اور شکر کے موقع پہ شکر کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ قلوبنا، ونور قلوبنا، ويسر أمورنا، وحصل مرادنا،
وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف يا حفي الألطاف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.